بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، امریکہ نے قومی سلامتی ایکٹ 2022 سے کابل پر طالبان کے قبضے کے حوالے سے اور اس حوالے سے پاکستان کا اس میں کیا کردار تھا، جو ترمیم کر دی گئی ہے اس ایکٹ کے اندر، جس میں پاکستان پر تنقید کی گئی تھی، پاکستان کو نشانہ بنایا گیا تھا اور اس پاکستان سے وضاحت طلب کی گئی تھی۔ بہرحال اب یہ جو معاملہ ہے یہ ہے کیا، اس پر آج کریں گے بات۔ ساتھ ہی آج ذکر ہوگا کہ سندھ میں جو وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کے بیان اور اس سے پہلے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے بیان کے حوالے سے جو ایک نیا تنازع اٹھ کھڑا ہوا ہے، تمام اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں جو ہیں اس بیان کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ یہ معاملات کس رخ پہ جا رہے ہیں اس کا بھی آپ جائزہ لیں گے اور ساتھ ذکر کریں گے کہ مشرق وسطیٰ میں کیا نئی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور خاص طور پر سعودی عرب کے اندر جو ہے وہ نئے جو اصلاحات متعارف کی گئی ہیں وہ کون سی ہیں، اس پہ ہوگی بات۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب۔ فریہ صاحب، بڑے خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ امریکی سینٹ کے اندر نیا یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے اور پاکستان سے جواب طلب کیا گیا ہے کہ جی طالبان جو ہے کیسے قابض ہو گئے اور اس کے بعد وہ جو ویلی تھی اس کے اندر کس طریقے سے شبرغان میں اس میں کون سی پنشیر ویلی میں کس طریقے سے شکست ہوئی ہے ان کی فوجوں کو، لیکن اب جو ہے قومی سلامتی ایکٹ میں ترمیم کی گئی اور پاکستان سے متعلق جتنی باتیں تھیں وہ حذف ہو گئی ہیں۔ ہماری سرمایہ کا اس کی وہ سفارتکاری کا کمال ہے یا کچھ اور ہے؟ جو امریکن پریس ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی جو 9 دسمبر کی میٹنگ کا بائیکاٹ ہے اس نے یہ ٹیبل ٹرن جمہوریت والی ورچوئل کانفرنس ہے، اس نے یہ ٹیبل ٹرن، امریکن پریس اس وقت یہ کہہ رہا ہے۔ اچھا دیکھیں، پہلا جو کام تھا نا جس کے اوپر تھا پاکستان رول ان طالبان سرپرائزنگ وکٹری، طالبان کی اتنی اچانک جو فتح ہے اس میں پاکستان کا کیا کردار ہے، اس کے پروب کے اوپر ایکٹ بنا تھا 2021 کا ایکٹ جو تھا۔ اب یہ 2021 کی سیکورٹی پالیسی آئی، اس سے پہلے ایک بہت بڑی ڈسکشن شروع ہوئی تھی امریکہ کے اندر کہ وی کانٹ لیو پاکستان۔ اس کے اوپر ایک پوری کتاب جو ہے وہ باقاعدہ لکھی گئی، ہم نے اس پہ شاید اس پہ ڈسکس بھی کیا تھا اس پروگرام میں کہ 3 وجوہات سے ہم پاکستان کو نہیں چھوڑ سکتے خواہ کچھ ہو جائے۔ نمبر 1 یہ کہ پاکستان کا جو نیوکلیر پروگرام ہے وہ اتنا پھیلا ہوا ہے اور اتنا جو ہے جسے کہتے ہیں اس کا اندازہ نہیں ہو پاتا کہ اگر ہم پاکستان سے نکل گئے تو پاکستان اس نیوکلیر پروگرام کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، مطلب پاکستان جو ہے نیوکلیر پرولیفریشن کر سکتا ہے، کسی کو بیچ سکتا ہے، آ سکتا ہے، لا سکتا ہے، ہماری ویجیلنس ختم ہو جائے گی جو ہم پاکستان کے اندر رہ کے کرتے ہیں۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ایک آرمی اس قسم کی ہے کہ وہ نہ صرف خطے کے لیے بلکہ پوری دنیا کے اندر کہیں نہ کہیں مسئلے پیدا کر سکتے ہیں، اتنا وہ پاکستان، یہ باقاعدہ اس کے اوپر 2 چیپٹرز ہیں کہ پاکستان کی آرمی جو ہے پاکستانی ISI سے ڈرتا ہے، نہیں آرمی کے بارے میں آرمی لکھتے ہیں، ISI آرمی کے بغیر تو کچھ نہیں ہے نا، لیکن ISI جو ہے وہ بیسیکلی چند لوگ کر لیکن باقی لاجسٹک، فار ایگزامپل اگر امریکہ چلا جاتا ہے اور اس وقت جتنی بھی پراکسیز جو ہے امریکہ کے خلاف چل رہی ہیں وہ پاکستان اگر ان کو کسی نہ کسی طریقے سپورٹ کرنا شروع کر دے، اتنا سا ایران ہے نا، ایران سے امریکہ نکلا ہے تو 12 پراکسیز ایران کی چل رہی ہیں اور امریکہ کو جو ہے جسے کہتے ہیں ناک تو چنے چبا رہے ہیں، جہاں بھی چاہتے ہیں کوآپریٹ کرنا ہے کرتے رہتے ہیں۔ تیسری بات اس نے کہا تھا کہ پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن ایسی ہے کہ آج ہم پاکستان سے نکلتے ہیں تو ہم خطے سے نکل جائیں گے، پھر ہوگا یہ کہ کرائمیا سے لے کے بیجنگ کے شنگائی ایئرپورٹ تک ہمارا پیچھے اسٹیشن کو نہیں رہے گا۔ جو انڈیا ہے وہ بیسیکلی نیچے ہے، انڈیا کا جو بیسیکلی اوپر کا جو حصہ ہے نا، جو نارتھ کا حصہ ہے وہ ہمالائز کا حصہ ہے، مطلب نیپال کا علاقہ ہوگا، نینیتال کا علاقہ ہوگا، سارا کچھ علاقہ جو خطہ جو اوپر کا وہ خطہ ہے نا کہ جو یورپ کے ساتھ کنسائڈ کرتا ہے وہ انڈیا بیسیکلی افریقہ کے اس میں پیرلر میں آتا ہے، دائر ہند بھی وہی ہیں، وہیں سارا کچھ وہیں ہے۔ وہ جسے کہتے ہیں کہ زمانہ آپ یاد ہوگا اس نے راس امید کا چکر کاٹ کر وہ کیپ آف گڈ ہوپ کہتے ہیں اس کو، وہ بیسیکلی افریقہ کے ساؤتھ افریقہ کے نیچے میں، تو وہ اسی کے ساتھ پیرلر میں آتے ہیں افریقہ، پھر آگے جا کے لیٹن امریکہ کے پیرلر۔ یہ جو پیرلر یہ علاقہ ہے نا اس میں سے پاکستان کی جو ٹکڑا ہے اس میں سے اگر ہم نکل گئے امریکہ تو کیا، ایک تو یہ ہوگا۔ اب انہوں نے یہ کہا ہے، امریکن پریس نے کہتا ہے کہ 9 دسمبر میں امریکہ نے پہلی ایفرٹ کی تھی پاکستان کو لوپ میں لانے کے لیے، صحیح ہے کہ آپ آئیں، ہم نے بہت سارے لوگوں کو نہیں بلایا، آپ کو بلا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ان کے دوستوں کو نہیں بلایا انہوں نے، بڑے بڑے دوستوں، سعودی عرب کو نہیں بلایا انہوں نے، UAE کو نہیں بلایا، قطر کو نہیں بلایا، کتنے بڑے بڑے کام کیے،
تو یہ بردگان کو نہیں بلایا انہوں نے، پاکستان کو، جس کے بارے میں ہمیشہ وہ کہتے تھے کہ یہ ڈیموکریسی کا فرجائل ہے، یہ ہے وہ ہے، ان کے ہاں آٹوکریٹک رول ہے. عمران خان کی ڈیموکریسی انہوں نے مان لی کہ واقعی ڈیموکریسی ہے. سر یوکرین کی مان لیتے ہیں تو پاکستان کیا چیز ہے؟ یوکرین میں مطلب دیکھیں نا، یوکرین میں ایک کراؤڈ اٹھتا ہے آگے قبضہ کرتا ہے، وہ مان لیتے ہیں. آئس لینڈ میں ایک کراؤڈ اٹھتا ہے آگے قبضہ کرتا ہے، وہ مان لیتے ہیں. جدھر ماننا ہوتا ہے مان لیتے ہیں، جدھر نہیں ماننا ہوتا نہیں ماننا چاہتے. جدھر مرسی کی نہیں مانی تھی نا، نہیں مانی، ختم بات. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کا جو رول ہے، یہ سرپرائزنگ رول، سرپرائزنگ وکٹری، اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ختم. دوسرا انہوں نے باقی جو کہ انہوں نے پاکستان کا نام ختم کر کے ان اینڈ اراؤنڈ افغانستان کا شامل کر لیا کہ جو بھی ہم اس کا ٹھیک ہے. اور سب سے بڑا جو ہے کہ last considered Pakistan came earlier when this Biden administration invited Islamabad to its first ever democracy summit held in Washington. کہ ان کی زندگی بھر کی پہلی ڈیموکریسی سمٹ تھی جس میں ان کو انوائٹ کیا گیا تھا. اور پاکستان کے آپ اندازہ کریں مقابلے میں انہوں نے بنگلہ دیش، جس کو بہت وہ کہتے تھے اکنامک بوم ہے، وہاں فوج نہیں آتی تھی، بنگلہ دیش کو نہیں بلایا تھا. اور خاص طور پہ کہ کہیں پاکستان ناراض نہ ہو جائے. سارے ہمارے جسے کہتے ہیں نا نخرے اٹھائے، سب کچھ کیا. اور آج صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے ایکٹ سے ہونا کیا ہے. عثمان صاحب، پاکستان جو ہے نا، میں آج ظاہر بات ہے کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں کر رہا، لیکن ایک انالیسس دے رہا ہوں کہ پاکستان از ایٹ دا ورج آف دا ڈیسیژن اینڈ دا میجر ڈیسیژن. اور میجر ڈیسیژن یہ ہے کہ آپ نے کس طرف جانا ہے. اگر آپ تو امریکہ کے ساتھ رہتے ہیں اور آپ امریکہ کے ساتھ ورتھ نیگوشیٹ کرتے ہیں جیسے ٹرکی نے کیا، جیسے مصر نے کیا، پھر تو آپ کے رہنے کا فائدہ ہے. یعنی ورتھ نیگوشیشن یہ ہے کہ آپ اپنے سارے ڈیٹ جو ہیں ختم کروائیں اور اس کے بعد آگے چلیں. آپ کو پتہ ہے کہ ٹرکی نے کتنے اپنے ڈیٹ ختم کروائے تھے، اور آج اردگان جو تھے، ایسے تو نہیں ترکی جو ہے جس کو مرد بیمار کہتے تھے اور ڈیٹ ختم کروا دی. ایجپٹ نے اپنے ڈیٹ ختم کروایا. یہ الگ بات ہے کہ ایجپٹ میں کرپشن اتنی زیادہ ہے، ون آف دا موسٹ کرپٹ کنٹریز، کہ وہ $2 بلین سالانہ نہر سویز کے آتے ہیں تب بھی ترقی نہیں کر سکا. اس کے بعد جس طرح پناما جو ہے اس کے بھی $1 بلین آتا ہے پناما کنال کا، وہ تب بھی ترقی نہیں کر سکا. ہر چیز ہم کہتے ہیں ہم سی پیک سے ترقی کر دیں گے. صحیح. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر پاکستان نیگوشیٹ کرتا ہے، کیونکہ اس وقت حالت یہ ہو چکی ہوئی ہے کہ پاکستان $1 بھی قرضے کے طور پہ اسٹیٹ بینک سے نہیں لے سکتا، کیونکہ انہوں نے IMF نے کہہ دیا، تالا لگا دیا قسم کا کہ پہلے وہ پیسے پورے کرو سال کے جو آپ نے لوگوں کی قسط ادا کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد خرچہ کرو. یہ نہیں ہو سکتا کہ تم 4 نوالے بھی کھاؤ، اس پہ بھی خرچہ کرو، بچوں کی بیماری پہ بھی خرچہ کر لو، باقی چیزوں پہ، اور قرضہ جو کہو جی یار اتنے رہ گئے یہ تم قرضے میرے، نہ، پہلے قرضہ ادا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر بڑا سٹرکٹ، یا تو اب اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ IMF اور وغیرہ جو ہیں وہ پاکستان کو کچھ عرصے کے لیے، جیسے برازیل کو انہوں نے کیا تھا کہ آپ 15 سال کے لیے ڈیٹ آپ کو نہ دیں. برازیل کے ساتھ ہوا تھا کہ برازیل کو انہوں نے بلا لیا، اور برازیل کو انہوں نے کہا کہ آپ کے اوپر $120 ارب جو ہے قرضہ، ہمارے پاس 116 110 11 کے قریب ہے. تو اس نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں کیا کروں. تو اس نے کہا کہ میں ایسا کروں گا کہ ایمیزون کا جو جنگل ہے نا جی، اس کو میں کاٹوں گا، اس کی لکڑی بیچوں گا تو آپ کا قرضہ ادا کر دوں گا. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو لنگز آف دا ورلڈ ہیں، پوری دنیا جو ہے اس سے آکسیجن لیتی ہے. اس نے کہا اچھا دین پے دا رینٹ آف دا آکسیجن وچ یو آر گیٹنگ. اچھا، اس کا تم کرایہ تو دو جو تم آکسیجن. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم 15-16 سال کے لیے تم ریفر کر دیں اس کو، وہ قرضہ نہ، جب تم اکانومی ٹھیک ہوئے. آپ اندازہ کریں کہ اس وقت برازیل کی اکانومی اس طرح کی ہو گئی تھی، شواز کے زمانے سے پہلے جو وینزویلا کے ساتھ مل کے جب انہوں نے کیا کہ وہ اوور شیڈو کرنے لگی تھی امریکن اکانومی، تب انہوں نے دوبارہ وہاں گند شروع کیا اور سب کچھ کیا، کوئی آگے تو نہیں بڑھنے دیتے. تو امریکہ کے ساتھ ہمارا تعلق اور دوستی جو ہے، اگر تو یہ ڈیل ہے، لیکن ایک بات پھر اس میں خطرہ ہے کہ امریکہ جب چاہے گا آپ کو پھر شکنجہ کھینچ دے گا. چائنا کے ساتھ آپ کا کیا ہے، ابھی 9 گرفتار پھڑکتا ہے تہ دام. ابھی چین نے ابھی اپنا کوئی اس طرح کا تعلق رشتہ بنایا نہیں کسی سے. اس نے کوئی اس طرح کا، نہ اس کے پاس IMF ہے، نہ اس پر ورلڈ بینک ہے، نہ اس کا اپنا بینک ہے. چائنا براہ راست تعلق رکھتا ہے، نہ اس کے کوئی کرنسی کا کوئی لیول ہے. تو پھر تو یا تو آپ پھر کٹ کے پھر چین کے ہو کے رہ جائیں گے. اگر ہو کے رہنا چاہتے ہیں اور واقعی چاہتے ہیں کہ ویسا ہو جیسے نارتھ کوریا ہے یا ایک دو، پھر تو آپ چل جائیں گے. پھر وہ چائنا آپ کی وہ بھی دے دے گا، ڈیٹ بھی اتار دے گا. ڈیسیژن بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ ڈیسیژن مجھے نہیں لگتا. لیکن ہمارے خان صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ ہم تو کسی بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے. تو کھل کے کہہ چکے ہیں، نہ سر جنگ میں کسی کا فریق بنے گا، نہ کسی بلاک کی طرف جا رہے ہیں. وہ امریکہ سے بھی برابری کے بہت پرانی کہاوت ہے
کہ ایک تھی چمگادڑ، تو وہ رات کو جاگتی تھی اور دن کو سوتی تھی، تو دو جنگل میں جنگ شروع ہو گئی، جنگ میں شنگ ہوئی تو صبح کے وقت ان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی تھی، جو رات کو تو اس کے ساتھ ہو جاتی تھی، تو جس وقت دونوں کی آپس میں جنگ ختم ہو گئی اور صلح ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ وہ چمگادڑ کدھر ہے؟ اچھا، تو سب سے زیادہ انہوں نے بیکگراؤنڈ میں خبردار تم نے اب باہر نہیں نکلنا۔ تو ایک بات طے ہے، آپ کو کسی ایک طرف ہونا پڑے گا۔ جو نان الائیڈ موومنٹ میں یوگوسلاویا انڈیا تھے وہ روس کے پردے میں تھے، یہ کیوں نہیں خان صاحب سمجھتے؟ یہ دنیا جو ہے یہ بائی پولر بن چکی ہے اب اس وقت۔ نہیں، آج ہمارے جو وزیر خارجہ صاحب انہوں نے کہا ہے کہ جیو اکنامکس کی طرف ہم جا رہے ہیں، جیو پولیٹیکل کی طرف۔ واہ واہ واہ، آج انہوں نے فرمایا ہے، بیان دیا کہ اب تو ہم اپنے معاشی تحفظ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اب سارے پورے ملک دیکھ رہے ہیں، تو معاشی تحفظ پھر ادھر ہے، نارتھ کی طرف، تو شاید پھر ادھر ویسٹ کی طرف نہیں، پھر ادھر ہی جائیں۔ لگتا یہی شاید خان صاحب کو بھی ہے۔ یہ جو 9 دسمبر ہے، میں آپ کو 3 اخباروں میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان's absence in 9th December summit was striking فار ایوری، کہ یہ کیا ہو گیا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ یعنی آپ خود سوچیں جب آنکھیں دکھائیں تو آپ چھوٹا سا ملک بھی بڑی چیز ہوتا ہے۔ چلیں جی، دیکھتے ہیں آگے چل کے کیا ہوتا ہے۔ یہاں لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے تو پروگرام کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک میں جو نئی اصلاحات متعارف کرائی جا رہی ہیں، خود سعودی عرب میں ولی عہد محمد بن سلمان صاحب نے ایک سپیچ کی، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ آنے والے 10 سال سعودی عرب کے ہیں، خطہ تبدیل ہو رہا ہے اور جو ترقی ہے وہ اس خطے میں آئے گی۔ کافی چیزیں دیکھنے کو ملیں، کنسرن میوزک کے حوالے سے وہاں پہ ریاض کے اندر بہت بڑا کنسرن ہوا، سلمان خان بھی گئے۔ اس کے علاوہ تبلیغی جماعت پر پابندی کا حکم بھی سامنے آیا۔ یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ کس طرف جا رہی ہیں اور سعودی معاشرہ جو ہے کس طریقے سے اوپن ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ گلف کے اندر دیگر ملک جو ہیں اس کے کس طریقے سے تبدیل ہو رہے ہیں، یہ آج کا موضوع۔ اور یہ سب ہم نے دیکھا کہ جی ابو ظبی کے اندر اسرائیلی وزیر اعظم تشریف لائے، مذاکرات ہوئے ان کے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں کھلی ہیں ان ملکوں کے اندر، انہوں نے اپنے آپ کو اوپن کیا ہے۔ سعودی عرب جس کو ایک بڑا رجت پسند معاشرہ کہا جاتا رہا ہے، اس کے اندر بھی خواتین کے حوالے سے خاص طور پر جو ولیعہد ہیں انہوں نے اصلاحات متعارف کرائی ہیں۔ ابھی تنقید بھی کر رہے ہیں بہت سارے لوگ۔ حالیہ جو فیصلہ آیا ہے تبلیغی جماعت والا، اس کے اوپر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں، ان کے اوپر بھی بندی لگی ہے۔ اور اس تمام تر صورتحال کا میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر جو بندہ سب سے زیادہ قریب ہے اور سب سے زیادہ دورے بھی کرتے ہیں دونوں طرف، وہ ہیں حافظ مولانا طاہر اشرفی صاحب، جو معاون خصوصی بھی ہیں مڈل ایسٹ امور کے وزیر اعظم کے اور سب سے باخبر بھی ہیں اس معاملے پہ۔ انہیں خوش آمدید کہیں گے شو میں۔ السلام علیکم حافظ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حافظ صاحب، بہت سارے اپنا کافی دنوں سے یہ چیزیں گردش کر رہی ہیں کہ یہ پہلا سوال تو لوگ پوچھتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کے اوپر جو ہے سعودی عرب میں پابندی لگی ہے اور یہاں کوئی جمعہ کے خطبوں میں بھی خاص یہاں علماء حضرات بالکل خاموش بیٹھے ہیں، اصل وجہ کیا ہے؟ آپ کا ظاہر ہے قریبی رابطہ بھی ہے، پہلے تو اس پر بات کیونکہ ان کے ٹویٹر میں یہ بھی ہے کہ جمعہ کے خطبوں میں کہا گیا ہے کہ دعویٰ اور جماعت تبلیغ جماعت کے بارے میں گفتگو کی جائے، تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ تشویشناک۔ اچھا، اس سے پہلے کئی جماعتوں میں جیسے اخوان المسلمون بڑی قریب سمجھی جاتی رہی ہے سعودی عرب کے، ان کے کارکنوں کو، رہنماؤں کو جو ہے وہ پابند سلاسل کیا گیا۔ یہ جو اطلاعات ہیں یہ واقعی درست ہیں کیا؟ اندر کی کہانی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا۔ گزارش یہ ہے کہ سعودی عرب کے اندر تبلیغی جماعت جسے ہم کہتے ہیں اس پر تو پابندی اس وقت لگی تھی جب آپ کو یاد ہوگا 87-88 میں حملہ ہوا تھا حرم شریف کے اندر، اور وہاں پر اس کے بعد پابندی لگ گئی تھی اور ممنوع قرار دے دیا گیا تھا۔ اور لیکن اس دوران جو ہے سینہ بسینہ کام چل رہا ہے، جو آج بھی چل رہا ہے، بند نہیں ہوا۔ اب جو صورتحال ہمارے علم میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ حضرات نے، جو کہ تبلیغی جماعت کے اسلوب کے ہی خلاف ہے، یہ سلسلہ وہاں شروع کیا کہ جی ایک صاحب کا نام لکھ کر ان کو امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین اور اس طرح سے یہ سلسلہ وہاں شروع ہو گیا۔ اور وہ وہی ایسا لگا جس طرح کے داعش ہے یا اور کوئی تنظیم اپنی خلافت لانا چاہتی ہے یا اپنا نظام لانا چاہتی ہے،
تو اس کے اوپر جو ہے انہوں نے جمعہ کے خطبے میں، کیونکہ کچھ لوگ جو گرفتار کیے ان سے وہ چیزیں برآمد بھی ہوئی، کچھ رپورٹ بھی وہاں سے ہوئے ہیں، تو وہ حالانکہ رائیونڈ کا نہ یہ اسلوب ہے، یہ نہ تبلیغی جماعت کسی سیاسی معاملے میں مداخلت کرتی ہے. اگر وقت کے عظیم ترین ولی اللہ اور قطب ابدال بھائی حاجی عبد الوہاب صاحب کے لیے امیر المومنین کا لفظ استعمال نہیں ہوا اور خلیفۃ المسلمین کا نہیں ہوا، تو پھر تبلیغی جماعت نے کسی اور کے لیے کیوں کرنا تھا؟ لیکن جی صاحب عموماً وہاں پر جو لوگ احتیاط کرتے تھے کہ وہاں فیصل کا لفظ استعمال کرتے تھے امیر کی جگہ پہ، اور ایک وہ جو ایک صاحب جو بنگلہ دیشی انہوں نے کوئی کتاب بھی کوئی لکھی ہے اور پھر کوئی اختلافات کی صورتحال بھی ہوئی تھی. تو صرف دیکھنا یہ ہے کہ ایک کچھ یہاں کے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک دوسرا مسلک جو ہے خصوصاً سلفی مسلک جو ہے تو وہ بھی انہوں نے کچھ تھوڑا سا اس کو پلے بھی کیا ہے، اور یہ کوئی اندرونی سی بات لگتی ہے جس کو اتنا بڑا ہوا بنا دیا گیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ صاحب یہ 2.5 سال پہلے بھی اس طرح کا ایک آیا تھا، لیکن وہاں پر پھر جب سعودی عرب کے جو ذمہ داران ہیں انہیں بتایا گیا تو انہوں نے اس کو کوئی اتنا ہائی لائٹ نہیں ہوا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ ماشاءاللہ آپ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ اگر کسی جماعت پر پابندی لگانی ہو تو وزارت داخلہ حکمنامہ جاری کرتی ہے، وزارت مذہبی امور نہیں کرتی. دوسری بات یہ ہے کہ تبلیغی جماعت تو آلریڈی وہاں اس کی سرگرمیاں ممنوع تھی، اور کبھی بھی تبلیغی جماعت کے اکابرین نے اس کی خلاف ورزی نہیں کی، نہ اب کی ہے. رائیونڈ مرکز سے کل جب کچھ لوگوں نے رابطہ کیا تو ان کا جواب یہ تھا کہ اللہ جزائے خیر دے سعودی عرب والوں کو، انہوں نے اپنے حالات کے مطابق فیصلہ کیا ہوگا. تو گزارش یہ ہے کہ جن کا قضیہ ہے وہ بھی خوش ہے، جن کا معاملہ ہے وہ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں. ہاں اس میں ایک دو چیزیں، جیسے کہا گیا کہ تبلیغی جماعت کا کوئی دہشت گردی سے تعلق، تو یہ دنیا میں کبھی بھی تبلیغی جماعت کا کبھی دہشت گردی سے کوئی تعلق ثابت نہیں ہوا. عقائد کے اعتبار سے بھی میرا خیال ہے یہ کوئی غلط فہمی پیدا ہو گئی اس گروپ کی وجہ سے، یہ چند اشخاص کی وجہ سے. تو انشاءاللہ یہ بھی دور ہو جائے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اشخاص کا معاملہ اور ہوتا ہے، اگر چند اشخاص نے کوئی چیز کی ہے تو اس تناظر میں دیکھنی چاہیے. تبلیغی جماعت تو اپنی مدد آپ کے تحت اپنا بستر، اپنا بوریا، اپنا مال اور اپنی اصلاح اور دوسروں کی اصلاح کی فکر اس پہ کام کرتی ہے. تو اس کے اوپر کچھ لوگ سیاست کر رہے ہیں، کچھ لوگ جو سعودی عرب کے مخالفین ہیں وہ بلا وجہ اس کو اچھال رہے ہیں. انشاءاللہ یہ قضیہ خاص طور پہ عربیہ ٹی وی، اور خاص طور پہ مطلب میں بھی ایک صبح ایک ساتھ سے انٹرنیشنل لیول پہ بات کر رہا تھا کہ جو کہ میں ایران میں رہا ہوں تو وہاں سے بہت زیادہ یہ اس کو اچھالا جا رہا تھا. تو میں نے انہیں یہی کہا تھا کہ ایران میں بھی تو 40 سال سے پابندی ہے، یہ زائدان کا بارڈر ہی کراس کروا دیں. بات یہ ہے کہ اور بھی کئی ممالک ہیں، لیکن تبلیغی جماعت کا اسلوب ہی یہ نہیں ہے ٹکرانا. وہ ایک مرتبہ کسی نے مجھے کہا کہ جی وہ ہمارے لیے، کسی بڑے آدمی نے کسی ملک میں، کہ وہ ہمارے لیے بد دعائیں کرتے ہیں. میں نے کہا تبلیغی جماعت تو اپنے دشمن کے لیے بد دعا نہیں کرتی، آپ کے لیے کیوں کرے گی؟ وہ تو اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں اور عقائد صحیحہ کے اوپر الحمدللہ، اور ان کا نہ کوئی دہشت گردی سے تعلق ہے. کچھ غلط فہمی ہوئی کچھ لوگوں کی وجہ سے. میں سمجھتا ہوں یہ دو، جیسے آپ نے کہا، یہ گروپ تو نہیں ہے، چند اشخاص ہیں، اور ان کی وجہ سے بنگلہ دیش میں بھی پرابلم آئی. یہاں بھی کوشش کی گئی تھی مسائل پیدا ہوں، جس کو ہم نے بڑی مشکل سے، آپ کو یاد ہوگا آج سے چند ماہ پہلے مار کٹائی بھی ہوئی، جس کی وجہ سے ہم نے کہا تو الحمدللہ پھر اس کو حل کر لیا. اور آج بھی رائیونڈ مرکز کا یہی پیغام ہے دنیا کو کہ اللہ کے دین کا کام کرنا ہے بھائی، خیر کے جذبے سے کرنا ہے. اور کل جب کچھ لوگوں نے، جیسے میں نے عرض کیا، تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ اللہ ان کو جزائے خیر دے. تو ایسی انشاءاللہ جو کوئی غلط فہمی بھی ہے وہ انشاءاللہ دور ہوگی، اور صحیح جو حقیقت حال ہے وہ جب سامنے آ جائے گی تو کچھ چیزیں، لیکن اس کو آج کے دن سے منسوخ کر دینا یا اس ہفتے سے، یہ میرا خیال ہے معلومات کی بھی کچھ کمی ہے. اچھا، اب سب لوگ تو اس کو سوشل میڈیا پہ یا باقی جوڑ رہے ہیں. ایک طرف تبلیغی جماعت پر پابندی ہے، دوسری طرف سلمان خان کا وہاں پہ کنسرٹ بھی ہو رہا ہے، اور کتنی بڑی تعداد میں لوگ اس میں شریک بھی ہوتے ہیں، اور مختلف آزادیوں کے حوالے سے جو اصلاحات ایم بی ایس نے متعارف کرائی ہیں، اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے عثمان بھائی، میں چونکہ یہ ان کا اپنا داخلی معاملہ ہے،
لیکن جب راحت فتح علی خان سال ڈیڑھ پہلے گیا تھا تو اس وقت کیوں نہیں بولے آپ؟ اس وقت کیوں نہیں وہاں اسی طرح کا اس وقت بھی؟ اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس میں ہونا چاہیے نہیں، اور یہ ان کا اپنے ملک کا معاملہ ہے۔ جہاں تک بات ہے حرمین شریفین کے تقدس کی، اس کے احترام کی، اس کے دفاع کی، اس کی سلامتی کی، یا دین ہے، آج بھی مملکت سعودی عرب جو ہے دنیا میں وہ واحد کنٹری ہے جو پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کی مدد کرنے میں، حتیٰ کہ انسانیت کی مدد کرنے میں سب سے آگے ہے۔ لہٰذا ہمیں مثبت چیزوں کو دیکھنا چاہیے، ایسی چیزیں بلا وجہ یہاں بیٹھ کے ان کو صحیح بالکل ٹھیک ہے طاہر صاحب، لگتا یوں ہے کہ حجاز جو ہے اس کے قانون اور اس کے اندر سٹرکٹنس یہ اب بالکل مختلف ہو جائے گی، اور باقی سعودی عربیہ جو ہے وہ بالکل مختلف، جیسے اپنا نجد کا علاقہ ہے یا ربیع الخالی ہے یا باقی اور سارے دہران وغیرہ کا علاقہ ہے، تو حجاز کو خاص طور پر مقدس رکھا جائے گا، لگتا یہی ہے۔ انشاءاللہ جو تقدس ہے حرمین شریفین کا اور عرض حرمین شریفین کا، اور یہ صاحب وہ باقی رہے گا انشاءاللہ۔ میں جتنا کہ جانتا ہوں سعودی عرب کی موجودہ قیادت کو، اور یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو امیر محمد بن سلمان انٹرنیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے یہ کہتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر 4 مذاہب ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اس کو کسی ایک دائرے میں محدود کر کے یہ سمجھ لینا کہ کوئی فلاں گروپ یا فلاں جو مسلک ہے وہ اس کا نمائندہ بن کے باقیوں کو ڈسکریج کر دے گا، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کم علمی پر مبنی ہے۔ ہمیں پاکستانی ہونے کے ناطے سعودی عرب ہمارا دوست ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عرض حرمین شریفین کی جو ہے وہ خادم ہونے کا اعزاز دیا ہے۔ ہمیں اپنے اس امور کو دیکھنا چاہیے۔ اور میں ایک اور بات، جو اپنے ساتھ والی گلی میں میوزک شو بند نہیں کرا سکتے، وہ بھی آج سعودی عرب سے جو کبھی تبلیغی جماعت پر کے ساتھ نہیں گئے ہوں گے، مسجد میں نماز پڑھنے نہیں گئے ہوں گے، ان کو بھی آج یہ سارا کچھ یاد آ رہا ہے۔ وہ ذرا مہربانی کریں، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ چلیں، بہت شکریہ حافظ صاحب، بڑی تفصیل سے آپ نے صورتحال کو واضح کیا سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے۔ سعودی عرب میں نہیں، آپ دیکھیں نا ابو ظبی میں اسرائیلی وزیر اعظم صاحب رسول اللہ کے حدیث 2 حدیثیں سنا دیتا ہوں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب قبیلہ دوس کی عورتوں کی سرین جو ہے وہ بتوں کے گرد نہ گھومتی ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ابوظبی کے جو مندر بن رہا ہے، مندر بن رہا ہے، اس کے آپ دیکھیں عرب عورتیں بھی وہاں پر انہوں نے جا کر انہوں نے دیکھا اور گھوما ہے سب، تو ہے گھومنا یہی آپ نے۔ اور دوسری جو حدیث تھی آپ نے، جو حدیث جبریل مشہور ہے، اس میں قیامت کی 2 نشانیاں بتائی تھیں۔ ایک ہی بتائی تھی کہ عرب کے ننگے پاؤں چلنے والے چرواہے اونچی بلند بالا عمارتیں بنانے میں نظر آ رہا ہے، سب کوئی اور کام ہی نہیں ہے، امت مسلمہ کا پیسہ کہاں ضائع ہو رہا ہے، خالی پڑی ہوئے، قطر چلے جائیں، دبئی چلے جائیں، سعودی عرب چلے جائیں۔ اور دوسرا کہا تھا کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، اس کے اوپر کسی دن انشاءاللہ پورا پروگرام کریں گے کہ لونڈی اپنے آقا اور رسولہ کا مطلب کیا تھا۔ چلیں جی ناظرین، یہ بریک کا وقت ہے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے سندھ کا، جہاں بلدیاتی جو معاملہ ہے اس کے اوپر بیان بازی کے بعد جو تلخی پیدا ہوئی ہے وہ ہے کیا، اور سیاسی جماعتوں کے اعتراضات کیا ہیں، اس کا لیں گے جائزہ۔ جو لسانیت شروع کی گئی ہے، یہ صوبائی اسمبلی سندھ جو ہے یہ کیا قبضہ کرا ہوا ہے سندھ پہ؟ کیا تم چاہتے ہو اسلام آباد سے آگے قبضہ ادھر، جو کہ تم لوگ چاہ رہے تھے ابھی کرنے کے لیے؟ ایسے حالات نہیں پیدا کرو کہ لوگ کچھ اور سوچنا شروع ہوں۔ تم لوگ مائنورٹی میں ہو، مائنورٹی میں رہو کر کبھی فیصلے نہیں کرو گے۔ سوچ تھی نا وہ ان کے ذہنوں سے نکلی نہیں ہے، ان پڑھ اپوزیشن آ گئی ہے۔ جی ناظرین، یہ ہے گفتگو جو وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب نے اسمبلی کے اندر کی، جس کے بعد جو ہے معاملہ شدت اختیار کیا۔ تمام اپوزیشن جماعتیں، جماعت اسلامی، MQM، تحریک انصاف، انہوں نے اس بات پر شدید احتجاج کیا۔ کیا احتجاج کیا، ان کی گفتگو بھی سن لیں۔ چلائیے گا جی سوٹ۔ قانون کہنے والوں کا منہ کالا، کالا قانون وہ بناتے ہیں جن کے کالے کرتوت ہوتے ہیں۔ وہی پاکستان نہ کھپے کی آواز ایک بار پھر آئی۔ مراد علی شاہ صاحب کو اس پر معافی مانگنی چاہیے۔
कौम परस्त, इंतहा पसंद, नेशनलिस्ट, फाशिस्ट किस्म का शख्स। पीपल्स पार्टी वालों, बिलावल भुट्टो तुम कातिल हो, तुम सिंधियों के कातिल हो सबसे पहले। आप है कौन जो किसी को नहीं दे सकते? आपकी हैसियत क्या है? आप किस ताकत की बुनियाद के ऊपर जो है वो ये कर रहा है आपको? आइन कहता है कि डिवोल्यूशन ऑफ पावर करो और आप कहते हैं कि मैं नहीं करूंगा। इससे तो आवाम को लड़ना होगा, मुजाहिमत करनी होगी और छीनना होगा। झूठ बोला जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है लोगों को, अनपढ़ हैं, बेवकूफ हैं। जो सारा ये तमाशा रचाया गया कि सूबा सिंध में एक मर्तबा फिर लिसानी तफरीक पैदा करने की कोशिश। जी नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी अपोजिशन रहनुमाओं की, उसके बाद सईद गनी साहब ने उसको किस तरह समेटा, लेकिन तमाम तर मामला है क्या और मामला किस जानिब जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं MQM के सीनियर रहनुमा कमर नवीद साहब, उनको खुश आमदीद कहेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम कमर साहब। वालेकुम सलाम। ठीक कमर है साहब, क्या मामला हुआ? बातचीत कहीं पे शुरू हुई है कि नहीं, या मामला और आपको नजर आ रहा है कि और खराबी की तरफ जा रहा है? इसको सुलझाने की कहीं पे कोशिश हो रही है, नहीं हो रही? देखिए, इसमें ना मामला ख़राबी की तो कोई बात नहीं है। सूबाई हुकूमत, जो पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत है, वो कराची के साथ और सिंध के शहरी इलाकों के साथ सरासर ज़्यादती कर रही है। अब इस वक्त आपके ये यकीनन नॉलेज में होगा, वैसे तो आपका लाहौर से ताल्लुक़ है, कि जो प्रोविंशियल कलेक्शन है उसका 92% सिर्फ कराची देता है और जो फेडरल कलेक्शन है उसका 70% देता है। और उसके जवाब में हम क्या मांग रहे हैं? हम ये मांग रहे हैं कि हमें पीने के पानी का हम आपको टैक्स देते हैं, बिल देते हैं, और पानी हम बाज़ार से पीते हैं। ये 60% कराची की आबादी, हमारे सारे इलाके मोहल्ले गंदे हैं। आप हमें ये अख्तियार दें कि हम अपने शहर को साफ़ कर लें। हम उनसे कहते हैं कि रोज़ाना यहाँ पर बिल्डिंगें कोलैप्स होती हैं, गिरती हैं। हमें ये अख्तियार दें कि हम अपनी बिल्डिंग की डिज़ाइनिंग, उसका वो जो है हम खुद चेक करें। हम उनसे ये कहते हैं कि कराची के जो मास्टर प्लान है उसका अख्तियार आपने अपने पास रख रखा है, वो हमें दें। इसके लिए वो तैयार नहीं है, और जब इसकी हमने उनसे बात की तो वो अलहदगी की बात करने लग गए। और ये पीपल्स पार्टी का वतीरा है कि जब कमर साहब, सूरत हाल ये है कि वो तो ये टेंशन इतनी सख्त हो चुकी हुई है कि मुझे डर लगता है कि कहीं वापस, मैं पिछले दिन जब गया था उस वक्त भी सूरत हाल यही थी, क्योंकि वहाँ पर वो समझते हैं कि वहाँ से ला के लोग यहाँ पर पुलिस में भी लगा दिए गए हैं, बाकी चीज़ें। इसका कोई हल, वरना तो हम 1980 की दहाई में लौट जाएंगे अगर ऐसा चलता रहा तो। देखिए, अभी तो हम 1980 की दहाई से भी पीछे हैं, और जो अगर कराची के हालात ख़राब हुए, एक बात क्या आप तारीख़ को उठाकर देख लें। अब बाकी माशाल्लाह आप लोग ख़ुद बहुत वेल अवेयर लोग होते हैं कि जब भी कराची के हालात ख़राब हुए हमेशा पीपल्स पार्टी के वक्त में हुए, इसलिए कि इनका यही वतीरा है, इनका यही तरीक़ाकार। मैंने कहा कि हम क्या मांग रहे हैं? हम मुझसे कह रहे हैं कि अपने शहर में जो हमारे बुनियादी ज़रूरियात हैं उसका अख्तियार हमें दे दें, वो भी देने के लिए तैयार नहीं है। अब और क्या कि जब इनको सारे दिन ये 18वीं तरमीम को रोते रहते हैं, इस 18वीं तरमीम में 140A है जिसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो डिस्ट्रिक्ट अपना जो लोकल गवर्नमेंट है उसको पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल अख्तियार करेंगे। तो हम जो भी कुछ मांग रहे हैं वो उस आइन के अख्तियार के मुताबिक मांग रहे हैं, वो देने के लिए नहीं है। और फिर वफाक को और सब पूरे पाकिस्तान को डरा रहे हैं कि हम अलहदा हो जाएंगे। हमारा तो देखें शिकायत जो है वो पीपल्स पार्टी से तो है ही, लेकिन हमारी शिकायत तो पाकिस्तान की अदलिया से भी है, पाकिस्तान के जो वो इदारे हैं जिन्हें आप कानून नाफिज करने वाले इदारे कह लें, हमारी उनसे भी है, और हमारी वफाकी हुकूमत से भी है कि मुसलसल वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए लाखों जानों की कुर्बानी दी, फिर पाकिस्तान बचाने के लिए लाखों जानों की कुर्बानी दी, वो यहाँ पर शदीद कर्ब में हैं। और हम इनसे, तमाम इदारों से
हुकूमतों से, अदलिया से कुछ नहीं करें, हमें सिर्फ आप इंसाफ कर दें। हमारी 140A की पिटीशन 2017 से सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है और कम से कम 20 हमने उसमें अर्जेंसी की एप्लीकेशन लगाई होगी, सुप्रीम कोर्ट उठाती नहीं है। जो कराची के साथ मर्दमशुमारी में ज्यादती हुई, हमारी 2016 से उसमें पिटीशन लगी हुई है, सुप्रीम कोर्ट उठाती नहीं है। पिछले दिनों पीपल्स पार्टी ने इतनी कराची के साथ सिंध के शहरी इलाकों के साथ नाइंसाफी की कि कराची और सिंध के शहरी इलाकों के लाखों जाली मिसाइल। बहुत शुक्रिया कंवर नवीस साहब, आपने बड़ी तफसील से आगाह किया। वक्त हमारा थोड़ा था, फिर इंशाल्लाह आपको किसी वक्त ज़हमत देंगे। यहाँ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे कुछ नई खबरों और कुछ नए मौज़ूआत के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।